کوئٹہ چائے خانہ. درود السلام آپ سب سننے والوں کی نظر کوئٹہ چائے خانہ میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان علی کفندوز اور میرے ساتھ موجود ہیں امن و امان. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں ہم نفرت کے بارے میں بات کریں گے اور اس پوڈ کاسٹ کا ٹائٹل ہوگا کہ کیا نفرت کا خاتمہ ممکن ہے. اور خاص کر ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ موجودہ حالات جو ہمارے ملک میں جو پاکستان میں ہم جو گزار رہے ہیں اس میں آج کل نفرت کا بہت ہی عمل دخل ہے, چاہے وہ مذہب کے حساب سے ہو, چاہے وہ ایتھنیسٹی نسل پرستی کے حساب سے ہو. سب سے پہلے تو امان صاحب کو خوش آمدید. امان صاحب کیا حال ہے؟ السلام علیکم. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے؟ اللہ کا شکر ہے. امان آپ پہلے یہ بتائیں کہ نفرت سے کیا مراد ہے؟ اچھا اس سے پہلے میں سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ ہم آج مطلب ہمارا جو مین ٹاپک ہوگا وہ نفرت ہوگا. نفرت سے پھر جو جرم ہوتے ہیں یا اس سے جو تشدد ہوتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان پہ زیادہ بات نہ کریں بلکہ ہم نفرت کی حد تک ہی محدود رہے. نفرت میرے خیال میں نفرت ایک جس طرح محبت ایک احساس ہے یا ایموشن یا فیلنگ ہے, میرے خیال میں نفرت بھی ایک قدرتی جو ہے وہ میرے خیال میں فطری عمل ہے. مطلب یہ میری نظر میں یہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نفرت نہ کر سکے. یہ میرا ذاتی خیال ہے. اور جو لوگ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ آئیے ہم پاکستان سے نفرت کو مٹاتے ہیں, کم سے کم ہمارے حساب سے یہ ایک بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے. نفرت کو کم از کم ہمارے حساب سے مٹایا نہیں جا سکتا. جی امان. نفرت جو ہے وہ انسانوں کی حد تک محدود ہے. جانوروں میں نفرت نہیں ہوتا بلکہ جانوروں میں غصہ ہوتا ہے, جسے ایگریشن یا ریج کہتے ہیں انگلش میں. تو جانور نفرت نہیں کرتے دوسرے جانوروں سے, لیکن ان کے اندر غصہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں غصے اور نفرت کا شاید یہی فرق ہو کہ غصہ ٹیمپریری وقتی طور پر ہوتا ہے اور نفرت میرے خیال میں وہ اس کا دورانیہ میرے خیال میں زیادہ ہوتا ہے. ہاں, تو یہ ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا, مطلب اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ جانور ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے بلکہ وہ ایک دوسرے پر کبھی کبھار غصہ نکال لیتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے. جو شکار کرنے والے گروہ ہوتی تھے وہ جب دوسرے گروہ پہ حملہ کرتے تھے تو یہ ان کی ضرورت تھی کہ وہ دوسرے گروہ سے نفرت کرے. کیوں؟ تاکہ جب وہ ان پہ حملہ کرے تو انہیں برا محسوس نہ ہو. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر میں لے لیتا ہوں, اگر مجھے کسی سے نفرت ہے تو اگر میں اس کے ساتھ ظلم بھی کرتا ہوں یا اس کے ساتھ کوئی ناانصافی بھی کرتا ہوں تو میں برا محسوس نہیں کرتا بلکہ ایک قسم کی گڈ فیلنگ آتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا. تو پرانے زمانے کے جو انسان تھے وہ شکار جب دوسرے گروہ پہ حملہ کرتے تھے تو یہ ان کی ضرورت تھی کہ وہ ان سے نفرت کرے. یہ غلط تھی یا صحیح تھی اس پہ میں اس کو جج نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ایک ضرورت تھی انسان کی, نفرت. اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں اور اگر مذہبی اعتبار سے ہم دیکھیں تو سب سے پہلے نفرت کا استعمال جو ہوا وہ آبل قابل کے درمیان ہی شاید ہوا کہ چاہے آپ وجوہات کوئی بھی ہو, جیلسی ہو یا کچھ اور ہو, ایک بھائی کو دوسرے سے نفرت ہوئی پھر اس نے کچھ کیا. نفرت کو جب ہم آگے بڑھائیں گے تو دو چیزوں میں وہ تقسیم ہوگی. ایک وہ ہے جذبات کے لحاظ سے نفرت اور دوسرا وہ ہے رد عمل کے حساب سے نفرت. مثال کے طور پر میں ناصر سے نفرت کرتا ہوں, فل اسٹاپ, یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ناصر سے نفرت کرتا ہوں لیکن پھر بعد میں اسے تپڑ بھی جب ماروں گا تو اسے کہتے ہیں وہ نفرت جو رد عمل میں جو ہے وہ داخل ہوئی ہے. تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نفرت ہر سوسائٹی میں ہمیشہ سے رہی ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, امریکہ ہو, فرانس ہو, کوئی بھی ہو. لیکن اگر ہم امریکہ میں آج کل ریسزم یا
جو ڈارک کمپلیکشن کے لوگ ہیں ان سے نفرت جو ابھی پیدا ہوئی ہے, کیا وہ اس سے پہلے نہیں تھی؟ کیا اس سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہیں کرتے تھے امریکہ میں؟ اور اگر کرتے تھے تو ابھی کیوں جو ہے اتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ نفرت رد عمل کے فیز میں آئی ہے. تو اس حساب سے جو نفرت ہم کرتے ہیں وہ امریکن یا پھر فرانس کے لوگ یا پھر اسپین کے لوگ وہ بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر فرق وہاں ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کو اسپیس مل جاتا ہے اپنا وہ نفرت دکھانے کے لیے, کچھ لوگوں کو نہیں ملتا, کچھ لوگ جان بوجھ کر اس اسپیس کو استعمال نہیں کرتے. کم از کم اگر پاکستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں پہ نفرت کا جو استعمال ہے وہ رد عمل کے طور پر بہت بہت زیادہ ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نفرت بحیثیت ایک جذبہ کہ وہ جسٹیفائڈ ہے, بحیثیت فیلنگ, لیکن اس نفرت کی وجہ سے جب ہم کوئی رد عمل کرتے, جب ریئیکٹ کرتے, تو آپ کے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا مطلب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر میں کسی سے نفرت کروں تو اس نفرت کے بنا پہ اس کے ساتھ کچھ نہ کروں, فار ایگزامپل ناانصافی یا ظلم یا کوئی یا ریئیکٹ کوئی ایسا جس سے اسے نقصان پہنچے؟ تو میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں کسی سے نفرت کرتا ہوں پرسنلی یا ایز اے سوسائٹی, اگر ہماری سوسائٹی کسی سے نفرت کرتی ہے تو میرے خیال میں یقینی طور پر میں کوشش کروں گا کہ انہیں نقصان پہنچے. آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ دیکھیں, کیونکہ ہم ایک معاشرتی طور پر ہم اس بارے میں بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پہلا قدم تو یہی ہے کہ آپ اس نفرت کو جذبات کے حد تک ہی رہنے دیں. بہت ساری ایسی نفرتیں ہم آگے چل کر بات کریں گے جو مسکنسیپشن کی بیسس پر ہوئی ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, لیکن کیونکہ یہ ایک انسانی جذبہ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا اور یہ ایک انسانی فطرت ہے نفرت کرنا. لہٰذا ہمیں اس پہ مثال کے طور پر میں اگر دوسری طرف دیکھیں, محبت اگر ہم بات کریں, کسی لڑکی سے اگر مجھے محبت ہو جاتا ہے تو کیا میں کسی سے گلہ کر سکتا ہوں کہ کیا مطلب کیوں آپ نے اس لڑکی کے ساتھ محبت کیا؟ ٹھیک ہے, یہ گلہ تو نہیں ہو سکتا نا, اس کا ایک انسانی فطرت ہے. اسی طرح نفرت بھی اسی طرح ہے, میں کسی سے گلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو کالے رنگ سے کیوں نفرت ہے, آپ کو اورنج کلر کے شوز سے کیوں نفرت ہے, آپ کو فلاں اسٹائل کے کپڑوں سے کیوں نفرت ہے. میں یہ سوال نہیں کر سکتا, یہ اس کا ذاتی فعل ہے. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ نفرت ہمیشہ ہی رہے گا اور اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک قدرت, ایک فطری عمل ہے نفرت, لیکن نیلسن منڈیلا کا میرے خیال میں کوٹ ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ نفرت ہمیں معاشرت سکھاتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے فلاں سے نفرت ہے, فار ایگزامپل ناصر سے نفرت ہے, یا مجھے نیلے رنگ سے نفرت ہے, تو بقول نیلسن منڈیلا کے مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے یا غلط, وہ تو کہتے ہیں کہ پیلے رنگ سے نفرت کرنا ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فطری عمل ہے. اگر محبت بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے تو نفرت بھی شاید سکھایا جاتا ہو. دیکھیں, سکھایا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان جذبات میں سے ہے جس کو ہمیں سکھایا جاتا ہے. انسان کو آپ چاہے جانوروں میں آپ بڑا کریں, اس انسان میں نفرت, محبت, غصہ, پیار جو بھی ہے وہ بائی ڈیفالٹ اس کے سسٹم میں ہوگا. تو یہ سکھانے والی بات نہیں. ہاں, نفرت کے ٹائپس جو ہیں یا کن بنیادوں پر آپ نفرت کرتے ہیں اس پہ آپ بیس کر سکتے ہیں کہ وہ سکھایا جاتا ہے ہمیں. ہاں, اسی حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ نفرت کی دو وجوہات ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ذاتی, مثال کے طور پر اگر بچپن میں فار ایگزامپل کسی نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہو, یا بچپن میں ہم لڑائیاں بھی کرتے ہیں, کسی نے تھپڑ مار دیا ہو یا مکہ مار دیا ہو, تو اس عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو نفرت میں اس شخص سے کرتا ہوں وہ ایک ذاتی نفرت ہوگی, جو کہ میرے جو ماضی کے جتنے بھی تجربات ہیں ان کی بنا پہ ہوتی ہے. ایک اور قسم کی نفرت ہوتی ہے جو خاص طور پر جو کمیونٹیز دوسری کمیونٹیز سے کرتی ہے سوشلی,
جو نسل کی بنیاد پہ یا مذہب کی بنیاد پہ. مثال کے طور پر مسلمانوں کی اگزامپل لے لیں تو مسلمانوں کو جنرلی جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں یہودیوں سے نفرت ہوتی ہے ایک قسم کی, کیونکہ انہیں سکھایا جاتا ہے. تو یہ اس نفرت کی قسم ہے جو نسل یا مذہب یا رنگ. فار ایگزامپل جو گوروں کو کہا جاتا ہے کہ گورے کالوں سے نفرت کرتے تھے, اور ابھی بھی بہت سے ایسے گورے ہیں جو کالوں سے نفرت کرتے. تو ان کے بارے میں جانے بغیر معاشرہ ان کو سکھاتا ہے کہ آپ کیونکہ وہ آپ سے کمتر ہے. جیسے ہٹلر نے اس کا بہت اچھا استعمال کیا. ہٹلر کی ایک بہت اچھی مثال ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے کہ نفرت کو ڈائریکٹ کرنا, میرے خیال میں 20ویں صدی میں نفرت کا سب سے مؤثر استعمال ہٹلر نے کیا. صحیح کیا غلط کیا یہ الگ بحث ہے, میرے خیال میں, میرے ذاتی خیال میں غلط استعمال کیا, لیکن ایک مؤثر استعمال اس طرح کیا کہ ایک مطلب 20ویں صدی کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے ہولوکاسٹ یا ورلڈ وار 2 کو آپ دیکھ لیں, تو اس میں جتنے لوگ مارے گئے وہ نفرت کی بنا پہ مارے گئے. مطلب انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا, وہ نفرت کی بنا پہ ہوا. تو جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نفرت کو ڈائریکٹ کریں تو اگر ایسا ممکن ہو تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ نفرت کو اگر ہم غلط چیزوں سے نفرت سکھائیں معاشرے کو. آپ تو کہہ رہے کہ نفرت ایک فطری عمل ہے, اگر جھوٹ سے نفرت سکھایا جائے, ظلم سے نفرت سکھایا جائے, تو یہ میرے خیال میں معاشرے کے لیے ایک مثبت عمل ہوگا. ابھی امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اچانک ہی سیاہ فام جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ لوگ اٹھے ہیں. وہ کبھی بھی اچانک نہیں ہوتا ہے. وہ شعر بھی ہے میرے خیال میں. جی قابل اجمیری صاحب کا شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. مطلب ٹرمپ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا ہے وہ ایک میرے خیال میں نفرت کی بنیاد پہ بنا ہے. تو وہ میرے خیال میں وہ نفرت پہلے سے لوگوں میں موجود تھی, صدیوں سے موجود تھی. یہ میرے خیال میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اچانک امریکہ کے لوگ وہ انٹالرنٹ ہو گئے یا وہ دوسروں سے نفرت کرنا اچانک انہوں نے شروع کیا, میکسیکن سے یا جو افریقن کمیونٹی ہے. میرے خیال میں وہ نفرت پہلے سے موجود تھی معاشرے میں, لیکن ٹرمپ نے جس طرح ہٹلر نے استعمال کیا تھا, ہٹلر نے تو ایک مطلب ایکسٹریم لیول پہ استعمال کیا تھا, اسی طرح ٹرمپ نے بھی اس کا ایک اچھا تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک مؤثر استعمال کیا نفرت کو بیس بنا کے. ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا تصور کرتے ہیں کہ محبت اور نفرت انورسلی پروپورشنل ہے. وہ ایسا کہ اگر آپ محبت کو بڑھائیں گے تو خود بخود نفرت کم ہوگا, یا اگر آپ جو ہے وہ نفرت کو کم کریں گے خود بخود محبت بڑھ جائے گا معاشرہ میں, جو کہ ایسا نہیں ہے. اس کی مثال میں یوں دوں گا, ہم ہمیشہ دوستوں میں جو ہے وہ شغل بھی کرتے رہتے ہیں کہ حب علی ایک چیز ہے اور بغض معاویہ دوسری چیز ہے. یہ کبھی بھی انورسلی پروپورشنل نہیں ہے. یا اگر دوسرے الفاظ میں بولا جائے, پاکستان یا پاکستانیت سے محبت الگ چیز ہے اور ہندوستان سے نفرت دوسری چیز ہے. اگر میں ہندوستان سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے میرا محبت بڑھ رہا ہے. یا اسی طرح اگر میں پاکستان سے زیادہ محبت کر رہا ہوں اور میرا محبت جو ہے وہ عروج تک پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا نفرت جو ہے وہ ہندوستان سے کم ہوگا یا زیادہ ہوگا. یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا, اسی پوائنٹ پہ میں ایک دوست سے اس بات پہ ڈسکشن کر رہا تھا. تو دوست نے جو کہ ایک ذاتی پہلو سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں جس طرح آپ نے کہا کہ نفرت محبت کا متضاد نہیں ہے, جبکہ میرے دوست کے خیال میں محبت کا متضاد انڈیفرنس ہے, لاپرواہی یا بے اعتنائی. جب آپ کسی شخص کے بارے میں کچھ بھی محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں, میرے خیال میں وہ محبت کا متضاد ہے, نفرت نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ اگر محبت کرنے والے کی نظر سے دیکھا جائے, اس کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو یہ نفرت سے کئی گنا بہتر ہے انڈیفرنس. کیونکہ جب آپ کسی سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں
تو آپ اپنے مطلب وہ اپنے ذہن پہ سوار کر رہے تھے. جیسے انگلش میں ایک ہے کہ hatred is like drinking poison and expecting others to die. مطلب آپ نفرت ایک ایسا زہر ہے جو آپ خود پی رہے ہوتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ دوسرا شخص مر جائے. تو جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں ایک قسم سے سوار ہوتا ہے. لیکن جب آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں, لاپرواہ ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ مطلب آپ کی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. میرے خیال میں یہ بہتر ہے نفرت سے. ایک اور حساب سے بھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ریئیکٹ, جب آپ نفرت کرتے ہیں تو وہ آپ ریئیکشنری بھی ہوتی ہیں, آپ ریئیکشن کرنا چاہتے ہیں, رد عمل میں نقصان کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, بے پرواہ ہو جاتے ہیں کسی کی طرف, تو آپ پھر نہ ان کی اچھائی کے بارے میں سوچتے نہ ان کی برائی کے بارے میں, تو آپ دوسروں کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیتے ہیں. ہم اگلا سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نفرت کرتے ہیں, نفرت کے وجوہات کیا ہوتے ہیں عموماً. تو اس حوالے سے کچھ پوائنٹس میرے پاس ہیں, اور اگر کوئی تھیوری وغیرہ بھی آپ کے پاس ہے تو وہ ضرور شیئر کیجیے گا. میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے ویگ ہے, کلیئر نہیں ہے, صاف اور شفاف نہیں ہے, تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. لا علمی, مطلب لا علمی, جس سے ہم لا علم ہیں. عموماً دیکھا جاتا ہے جو لوگ سائنس سے لا علم ہیں زیادہ, تو وہ زیادہ تر سائنس سے شاید نفرت کریں. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے کراچی جانے سے پہلے کبھی بھی میری ملاقات نہ تو کسی ہندو برادری سے ہوئی تھی, نہ تو کرسچن کمیونٹی سے, نہ تو احمدیوں سے, تو میں ان سے نفرت کرتا تھا. لیکن جب میں ان سے ملا, ابھی جو ہے میں ان سے نفرت نہیں کرتا ہوں. تو عموماً اور اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے کہ پاکستانیوں میں کتنے لوگ ہیں یا کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو یہودیوں سے ملے ہیں, کوئی بھی نہیں, یا پھر بہت ہی کم. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ نفرت بھی ان سے کرتے ہیں, کیونکہ وہ کبھی ملے ہی نہیں. اچھا, اس کا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر سیکولرزم کی اصطلاح آپ لے لیں. پاکستان میں سیکولرزم ایک سیاسی اصطلاح ہے, لیکن کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے اسے ایک مذہبی اصطلاح مان لیا ہے, جو کہ اکثر وہ اسے ایتھیزم یا الحاد کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے مفادات پسے ہوئے, اسی وجہ سے وہ نفرت کو بڑھاوا دیتے ہیں. جی بالکل, وہ اس چیز کا پھر فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے, وہ یا کبھی نہیں گئے ہیں. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی بھی کوئٹہ سے باہر نہیں نکلا ہو, لیکن ایک فرد وہ امریکہ گھوم کر آیا ہے, تو کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ امریکہ کہاں ہے, کس طرح کے لوگ رہتے ہیں اور کیا چیز ہے, تو وہ شخص آ کے کوئی بھی چیز اگر سنا دے تو لوگ جو ہے وہ اس کو تصور کرتے ہیں. دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ نفرتوں میں بہت ساری ایسی نفرتیں ہیں جن کو ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے, چاہے وہ مذہبی طور پر ہم دیکھ لیں, یا معاشرتی طور پر ہم دیکھ لیں, یا پھر جو ہے وہ ہم لسانیت کے اعتبار سے دیکھ لیں. تو وہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ فلاں بندے سے آپ بات نہ کرو, فلاں جیسے شخص کے بندے سے آپ دور رہو, یا ان جیسوں سے آپ نے بات نہیں کرنی. تو آپ عموماً اس سے آپ نفرت کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان نفرتوں میں سے ہے جن کو ہمیں سکھایا جاتا ہے. مطلب نسلی یا مذہبی بنیاد پہ جو نفرت ہوتی ہے, اگر مذہب کی یہ ریکوائرمنٹ ہو, کسی بھی مذہب کی ریکوائرمنٹ ہو کہ آپ کسی اور مذہب کے ماننے والوں سے نفرت کریں, تو کیا کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس مذہب کا پیروکار ہو اور دوسرے مذہب سے کے جو پیروکار ہیں ان سے نفرت نہ کرے؟ دیکھیں, یہ بہت ہی شاید ہم دوسری طرف جائیں, لیکن یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہمارے پاس, خاص کر مذہب سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت العالمین ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ محبت سکھایا, یہ وہ. پھر اس کے بعد ہی دوسرا بندہ آ کر کہتا ہے کہ یار آپ
ان جیسے بندوں سے اس لیے نفرت کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا یا یہ کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر بات وہی پہ آئے گی کہ کچھ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی لوگ مشہور ہوئے ہیں انسانیت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے کوشش کیا ہے کہ وہ محبت سکھائیں, چاہے وہ جو بھی ہو. آپ مارکس کی بات کر لیں تو انہوں نے کہا کہ آپ معاشرتی زندگی سے آپ محبت کریں, جو مزدور طبقہ ہے آپ ان سے محبت کریں. آپ چی گویرا کی بات کریں, آپ نیلسن منڈیلا کی بات کریں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں, حضرت عیسیٰ کی بات کریں. تو عموماً بہت سارے لوگ انہوں نے یہ ضرور اس بات پہ وہ فخر کرتے ہیں کہ یہ بندہ وہ بندہ یہ شخص ایسا تھا جس نے ہمیں محبت سکھایا. اچھا, یہ آپ کی بات بالکل صحیح, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں تھوڑا حقیقت پسند ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی آپ نے, تو ان کا جو ایک مشہور قول ہے جسے لوگ گاندھی سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تپڑ مارے تو تم دوسرا گال آگے کرو. کیا اس وقت اس زمانے میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں, اگر کوئی مجھے میرے گال پہ تپڑ مار رہا ہے تو کیا مجھے اپنا دوسرا گال اسے پیش کرنا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بہت ہی آئیڈیلسٹ مثالیت پسندی پہ جا رہے ہیں؟ مطلب کیا اس سے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ لوگ تو مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. مطلب اگر میں خود ان کو اپنا جسم پیش کروں, اپنا گال پیش کروں, وہ تو خوشی خوشی یہ کام کریں گے. دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ اس واقعے سے ہم تشبیہ دیں گے کہ اکنامکس میں جب ہم ایک زمانے میں اکنامکس پڑھتے تھے تو وہاں پہ ایک سینٹنس یوز ہوتا تھا سیٹرس پیریبس, یعنی آپ کسی بھی تھیوری کو جب پیش کریں گے تو کچھ ازمپشنس آپ کو لینا پڑے گا. ہر مذہب میں خاص کر اسلام میں مثال کے طور پر کسی کو معاف کرنا وہ بہت بلند مرتبے کا ہے کہ آپ کسی کو معاف کر دیں, ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے بھی قتل کیا ہو, ٹھیک ہے, اگر مقتول کے گھر والوں کو آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ تو بڑے لوگ ہیں, آپ معاف کر دیں, آپ تو یہ ہیں وہ ہیں, معاشرہ تو وہ تو گزر گیا نا معاشرہ, وہ تو ہر کوئی قتل کر دے گا اسی آسرے میں کہ یار دوسرا بندہ ہے وہ تو مجھے معاف کر دے گا. معاف کرنا یا اسی طرح گال آگے کرنا, دوسری گال آگے کرنا کہ وہ تپڑ مارے, وہ کس بیسس پر ہو سیٹرس پیریبس, مجھے لگتا ہے وہ اس بیسس پر ہو کہ وہ بندہ شرمندہ تو ہو, وہ بندہ معافی تو مانگے, وہ بندہ اپنے کام پہ فخر کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یار میں آپ کو معاف کر دوں گا. اسی حوالے سے ایک جو کارل پاپر ہے ایک فلاسفر, ان کی ایک تھیوری ہے پیراڈاکس آف ٹالرنس, مطلب برداشت کا جو تضاد. اگر ہم اسی کو پہلے میں ان کی تھیوری بتا دوں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی معاشرہ اتنا برداشت کے اتنے قائل ہو کہ وہ ہر چیز برداشت کرنا شروع کر دے تو پھر وہ معاشرہ آخر میں عدم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر وہ معاشرہ ایسے لوگوں کو بھی برداشت کر رہا ہے جو کہ ظلم کر رہے ہیں, جو کہ خود عدم برداشت کو بڑھاوا دے رہے ہیں, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آخر ایسا وقت پہنچے گا کہ وہ معاشرہ بالکل عدم برداشت کا شکار ہو جائے گا. اسی کو اگر ہم نفرت پہ اپلائی کریں تو اسی تھیوری کو اگر پیراڈاکس آف ہیٹریڈ ہم کہیں, پیراڈاکس آف لو اگر ہم کہیں کہ اگر ہم ہر چیز سے محبت کرنا شروع کر دیں, ایون نفرت سے بھی اگر ہم محبت کرنا شروع کر دیں, تو آخر میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ معاشرہ خود نفرت کا شکار ہو جائے گا. کیونکہ اگر ہم ظلم سے بھی محبت کرنا شروع کر دیں, ظالم سے بھی محبت کرنا شروع کر دیں, تو معاشرہ بگڑ سکتا ہے. تو اگر ہم معاشرتی حساب سے دیکھ لیں تو مطلب یہ ہے کہ ہیٹریٹ ہونی چاہیے, ظلم سے ہونی چاہیے, میرے خیال میں برائی سے ہونی چاہیے, جھوٹ سے ہونی چاہیے. اگر اس طرح ہو تو مطلب میرے خیال میں نفرت کا ایک بہتر استعمال ہو سکتا ہے. اس طرح کا میں ایک مثال دوں گا, میں کسی زمانے میں اس پہ لکھنا بھی چاہتا تھا. ایک زمانہ ہوتا تھا جب کوئی غلط کام کرتا تھا, اس کا ٹائٹل بھی میں نے یہ رکھا تھا کہ وہ سر ہلانے والے لوگ کہاں گئے. اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک زمانے میں اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی بندہ بجلی چوری کر رہا ہوتا تھا, تو اگر اس کو 10 بندے دیکھ رہے ہوتے تھے راستے میں, تو 10 میں سے 9 بندے سر ہلا کے یوں اس کو اشارہ دے رہے ہیں کہ یار تم غلط کر رہے ہو, ٹھیک ہے.
تو وہ بندہ شرمندہ ہو جاتا تھا یا اس کو محسوس ہوتا تھا کہ یار لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس لیے مجھے یہ کام نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس فعل سے نفرت کر رہے ہیں اور اس کو دکھا بھی رہے ہیں کہ تمہارا یہ کام جو ہے وہ غلط ہے. اب کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, اب وہ سر ہلانے والے لوگ ہیں ہی نہیں. ایک بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ بھی اس کو ٹوک کر بھی نہیں بولتا کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہو. تو اس حساب سے جو پہلے میں نے انڈیفرنس کی بات کی, تو اس حساب سے تو پھر انڈیفرنس صحیح نہیں ہے میرے خیال میں, غلط ہے. کیونکہ لوگ جس طرح آپ کہہ رہے کہ وہ سر بھی نہیں ہلاتے, مطلب وہ انڈیفرنٹ ہو گئے, بالکل لاپرواہ ہو گئے, بے اتنائی ہو گئی ہے کہ کوئی چوری بھی کرے, ظلم بھی کرے, ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. تو اس حساب سے میرے خیال میں انڈیفرنس بہتر نہیں ہے نفرت سے. جی آپ کو سائڈ یہ ایک تھیوری بھی ہے کہ آپ اس طرح کھیل سکتے ہیں. ہمارے دوستوں میں ہمیشہ ایک بندہ ہوتا تھا, تو آپ کسی بھی مطلب وہ مر گئے نہیں, وہ اللہ رحمت کرے اس کو, وہ پاکستان میں نہیں ہے. ہم کوئی بھی پروگرام بناتے تھے, وہ کچھ بھی نہیں بولتا تھا, کچھ بھی نہیں بولتا تھا. بھائی کڑھائی پکائیں, یار تم لوگوں کی مرضی. بھائی یہ کریں, کوسٹر پہ جائیں, یار تم لوگوں کی مرضی. الاصف جائیں ہم, یار تم لوگوں کی مرضی. شادی کریں, تم لوگوں کی مرضی. پھر جب پروگرام ہوتا تھا, اگر کوئی بھی کام غلط ہوتا تھا تو وہ سب سے پہلے آ کے بولتا تھا کہ یار یہ غلط ہوا ہے. بھائی اس وقت تم نے کیوں نہیں بولا؟ تم نے کیوں نہیں سوچا کہ یار یہ جو گوشت جو ہم نے لیا ہوا ہے یہ اس وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ خراب ہو جائے گا؟ اس وقت کیوں نہیں بولا؟ اب جو خراب ہوا ہے تم آ کے بول رہے ہو. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتا تھا. ہاں, ایک کوٹیشن بھی ہے فیس بک پہ, کافی سارے لوگوں نے دیکھی ہوئی کہ انڈیفرنس ایٹ دا ٹائم آف آپریشن از ٹیکنگ سائڈ آف آپریسر. اسی طرح کا کوئی مجھے ایگزیکٹ ورڈ یاد نہیں ہے. مطلب جب آپ ظلم کے وقت انڈیفرنٹ رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. ایک مزے کی بات اس حوالے سے, جب حضرت موسیٰ کو جلانے کی بات کر رہے تھے, حضرت موسیٰ کو میرے خیال میں جلایا گیا, نہیں حضرت ابراہیم کو, آتش نمرود والا. ہاں تو حضرت ابراہیم ہی ہے یار وہ اصل میں وہ گلی والا ہے موسیٰ. تو جب حضرت ابراہیم کو جلانے کی بات کر رہے تھے, وہ سوسائٹی, وہ معاشرہ, تو جس طرح ہمارے ہاں مسجد ہوتا ہے تو ان لوگوں کی بھی جو ہے وہ عبادت گاہ ہوتی تھی. تو وہاں پہ اعلان ہوا کہ ہر کوئی بندہ جنگل سے جا کے لکڑی لے آئے, ہر ایک شخص. اچھا. تو اس معاشرے میں اگر مثال کے طور پر 100 بندے ہیں تو 100 کے 100 بندوں نے جا کے وہ لکڑی لے. حالانکہ ایک بندے کو جلانے کے لیے آپ کو کتنی لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے, ٹھیک ہے, مگر اس میں ایک کھیل تھا. اس میں کھیل یہ تھا کہ جو لوگ حضرت ابراہیم کو جلانا چاہتے تھے, اس نے یہ کھیل کھیلا کہ اگر بعد میں کچھ بھی ہو, ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں بولے گا کہ برا ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاتھ سارے وہ اس میں شامل تھے. تو یہ کھیل آج کل بھی کھیلا جاتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن میں آپ کو کوئی نہ پکڑے تو آپ سب کو شامل کریں, کہ اگر وہ کبھی بھی اگر وہ بولے کہ یار آپ نے غلط کیا ہے تو آپ یہ بولیں گے یار تم نے بھی تو کیا ہے. تو اس حساب سے اگر ہم نفرت سے اس کو جوڑیں تو نفرت میں بھی ایسا ہی ہے. جو آگے ایک پوائنٹ آئے گا وہ ابھی بھی میں ڈسکس کروں کہ ہم کیوں نفرت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو گروپ پریشر ہے نا وہ بہت مہم ہے, جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہم گروپ پریشر کی بنا پر ہم نفرت کرتے ہیں. اس بندے سے نہ تو ہمیں کوئی مسئلہ ہے نہ تو کچھ ہے, اس کام سے نہ تو ہمیں مسئلہ ہے. اگر مثال کے طور پر 10 لوگ فلم دیکھنے جا رہے ہیں, کوئی بھی فلم اگر آپ بتا دیں, شاہ رخ خان کی نئی فلم کون سی ہے مثال کے طور پر؟ ابھی شاہ رخ خان کی ڈیئر زندگی میں خیال, ڈیئر زندگی دیکھنے ہم جاتے ہیں اور واپسی پہ 9 دوست آپ کے اگر کہیں کہ یار بہت اچھی مووی تھی, حالانکہ وہ مووی میں دیکھ چکا ہوں اور وہ بہت ہی مجھے وہ ناخوشگوار ہوا. یار اسامت کو عالیہ بٹ ہے, ٹھیک ہے, مگر پھر بھی ہم تو حقیقت پسند ہے بھائی, عالیہ بٹ ہو یا اس کی ماں, ہم تو حقیقت پسند ہے. تو اگر 9 بندے کہیں کہ یار بہت پیاری مووی تھی یہ وہ, تو جو 10واں بندہ ہے نا وہ پریشر محسوس کرے گا کہ وہ بھی بولے. تو اگر اسی طرح کوئی بندہ کہے کہ یار ہمیں اس سے نفرت کرنی چاہیے, ہمیں جو ابھی کیپٹن صفدر کا جو ایپیسوڈ گزرا ہے, احمدیوں کے خلاف جو کیمپین ہوئی ہے, بہت سارے اینکرز نے اس کا ساتھ دیا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ سچ میں کچھ مانتے ہیں اس حوالے سے, بلکہ وہ پیئر پریشر کے طور پر یا گروپ پریشر کے طور پر بھی انہوں نے
جو ہے وہ یہی بیانیہ دیا ہے کہ ہاں یہ لوگ کافر ہیں, یہ لوگ یہ ہیں, یہ لوگ پاکستان کے خلاف ہیں, یہ لوگ محب وطن نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کبھی کبھار نفرت کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ اس گروپ میں ہو اور گروپ پریشر کے بنا پر آپ اس چیز سے, اس شخص سے, اس فعل سے نفرت کرتے ہو. تو جو مذہبی اور نسلی بنیاد پہ جو نفرت ہوتی ہے وہ تو اسی بیسس پہ ہوتی ہے, کیونکہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہوں اور جس مذہب سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کے ارد گرد بھی اسی طرح کے لوگ ہی رہتے, اسی مذہب کے ماننے والے رہتے, تو وہ ڈائریکٹلی آپ پہ یہ اثر ہوگا کہ دوسرے مذہب کے جو ماننے والے ہیں ان سے آپ نفرت کریں گے. یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے میرے خیال میں. اور ایک بات اور کہ ہم کیوں نفرت کرتے ہیں, خاص کر پاکستانی معاشرہ کو اگر دیکھا جائے, جو بھی چیز, اور یہ وہ ہے جو ہم سکھا سکتے ہیں لوگوں کو کہ اس چیز کو وہ نہ کریں, جو بھی چیز ہم سے مختلف ہے یا ہم جیسا نہیں ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی عام ہے ہم لوگوں میں. جو لوگ اپنے آپ کو بہت ہی دانشور سمجھتے ہیں, سیکولر لبرل سمجھتے ہیں یا آزاد خیال روشن فکر سمجھتے ہیں, وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر صرف اس بات پہ اس بندے سے یا اس پوائنٹ سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے جیسا نہیں سوچ رہا, وہ میرے جیسا ڈریس نہیں کر رہا, وہ جو ہے وہ میری طرح نہیں ہے, اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں, وہ مجھ سے زیادہ یا تو گورا ہے یا مجھ سے زیادہ کالا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ شاید جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہو؟ ترقی یافتہ ممالک میں یہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے, کیونکہ انہیں سکھایا گیا ہے کہ جو بھی بندہ آپ سے مختلف ہے, جو بھی بندہ آپ جیسا نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے نفرت کرو. اسی وجہ سے بہت سارے مختلف قسم کے لوگ آپ یورپ میں دیکھتے ہیں اور وہ گم رہے ہوتے ہیں. اچھا, کیا آپ کو نہیں لگتا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ مختلف اقوام کے لوگ, مختلف کمیونٹیز کے لوگ ایک جگہ پہ رہتے ہیں, وہ بچپن سے, کیونکہ اگر کوئی گورا کالے کے ساتھ رہتا ہے تو بچپن سے انہوں نے ایک جو ڈائیورسٹی دیکھی ہوئی ہے, اسی وجہ سے ان کو عادت ہو چکی ہے. جبکہ ہمارے معاشرے میں فار ایگزامپل جتنی بھی اگر ہندو کمیونٹی ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہندو کمیونٹی بالکل ایک جگہ, مطلب ایک ہی علاقے میں رہتی ہے اور وہ محدود ہے, دوسری کمیونٹیز کے ساتھ زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا. سندھ میں شاید زیادہ ہو, لیکن باقی اگر پنجاب میں دیکھا جائے, بلوچستان میں دیکھا جائے تو وہ بالکل الگ رہتے ہیں. اور جو باقی لوگ ہیں جو فار ایگزامپل مسلمان ہیں وہ سب اکٹھے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے بچپن سے ہی کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو نہیں دیکھا ہے, کسی اور زبان کے بولنے والوں سے بات چیت نہیں کی, اسی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ جس زبان میں میں بات کر رہا ہوں یہی افضل زبان ہے, اور جس مذہب کا میں ماننے والا ہوں وہ صحیح مذہب ہے, باقی سارے مذاہب غلط ہے. میرے خیال میں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہاں پہ اتنی ڈائیورسٹی نہیں ہے, جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں وہ ڈائیورسٹی زیادہ ہے. اسی وجہ سے شروع ہی سے, بچپن سے ہی ان میں ایک ایکسیپٹنس آ گئی ہے. یہ بھی ہے کہ ڈائیورسٹی ہے, اسی وجہ سے لوگ برداشت کر رہے ہیں. مگر دوسری بات یہ بھی ہے کہ برداشت ہو تب بھی ڈائیورسٹی ہو سکتا ہے آئے. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے جو غیر مطلب ہماری کمیونٹی کے نہیں ہوں گے. کیوں؟ ہم ان کو آنے ہی نہیں دے رہے. ہم آنے دیں گے تو اس میں ڈائیورسٹی بڑھے گی نا. آپ اگر یورپین ممالک میں چلے جائیں, آپ کو نیلے رنگ کے بالوں والے لوگ بھی ملیں گے کیونکہ انہیں کرنے دیا گیا ہے. آپ کو وہاں پہ ٹیٹو ایسے لوگ ہوں گے جن کے سر سے پاؤں تک وہ ٹیٹو بنے ہوتے ہیں. ہمارے حساب سے وہ بہت ہی بدصورت دکھتے ہیں, لیکن وہ ہے, ایگزسٹ کر رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہاں پہ جو حضرت عیسیٰ کی مذاق اڑاتے ہیں, ان پر ویڈیوز بناتے ہیں, ان پر تبصرہ کرتے ہیں اور وہ جی رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کبھی بھی وہ کام تصور ہی نہیں کر سکتے. تو میرے حساب سے یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہے. ڈائیورسٹی ہو تو نفرت کم ہو جائے گی, نفرت کم ہو تو ڈائیورسٹی بڑھے گی, لوگوں کا آنا شروع ہو جائے گا. کراچی میں اب بہت سارے انٹر مذاہب ہیں, ڈائیورسٹی ہے, لیکن نفرت بھی اتنا ہی ہے میرے حساب سے جتنا کہ ایک کوئٹہ وال کی طرف سے اگر دیکھا جائے. اتنا پیارا شہر کراچی, اور ہر قسم کے لوگ, ہر رنگ کے لوگ, ہر زبان کے لوگ رہتے ہیں,
لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں کسی نہ کسی بنا پر. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈائیورسٹی آپ کو دیکھنے کا موقع تو مل جائے گا, لیکن نفرت کم کرنے کا یا ڈائریکٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. جن چیزوں کو ہم حاصل نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے, ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. ہمارے محلے میں اگر کسی کے پاس BMW ہے اور میرے پاس سائیکل ہے, تو خود بخود اس BMW کے خلاف میرے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ میرے پاس نہیں ہے. زندگی میں اگر کبھی بھی مجھے موقع ملا کہ میں BMW خریدوں, میں جا کے مرسیڈیز بینز خریدوں گا, لیکن BMW نہیں خریدوں گا, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ وہ میرے نظر میں وہ کم اہمیت رکھتا ہے اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں. تو یہ تھیوری صحیح ہے پرسنلی, اگر کیونکہ آپ نے مثالیں دی ہے, بالکل صحیح مثال ہے, لیکن کیا یہی تھیوری معاشرے پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر بحیثیت معاشرہ اگر ہم وہاں نہیں پہنچ پائے ہیں جہاں کوئی اور معاشرہ پہنچا ہو, فار ایگزامپل یہودیوں کی ایگزامپل لے لیں, اسرائیل کی ایگزامپل لے لیں, کیونکہ وہ اتنے آگے جا چکے ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ پا رہے, تو کیا ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ہم وہاں نہیں پہنچ پا رہے, اسی وجہ سے ہم ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اس معاشرے سے جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ بالکل. اگر ہم کہتے ہیں ڈیتھ ٹو امریکہ, مرگ بر امریکہ اور یہودی سازش اور یہ سب کچھ, ہمیں نفرت ہے لیکن ہم ہر چیز انہی کا ہی استعمال کرتے ہیں. اس وقت ہمیں یاد نہیں آتا کیونکہ ہم ایک موبائل, کیا وہ میرے خیال میں حسن نثار نے کہا تھا کہ ہماری سب سے بہترین جو انوینشن ہے وہ چارپائی ہے, لیٹسٹ جو ہے وہ چارپائی ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھ بھی نہیں سکتے کہ یار وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. فیس بک استعمال کر کے فیس بک پہ ہی مارک زکربرگ کو ہم گالیاں دے رہے ہیں, ہم ہارورڈ یونیورسٹی کو گالیاں دے رہے ہیں, ہم جو ہے ان کے انوینشنز کو گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ بالکل ہے کیونکہ ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں, اور شاید ہمارے ذہن میں ہم پہنچ سکتے بھی نہیں وہاں تک, تو ہم اس سے خود بخود جو ہے ہمارے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. مطلب جو چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے اس سے آپ نفرت کرتے ہیں. جی بالکل. مگر آخری پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس کافی مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو یا کافی حد تک ہو, تو آپ اس سے بھی آپ کو نفرت ہو جائے گی. اگر ایک گاڑی میرے پاس 25 سال تک جو ہے وہ رہے اور میں اسے نہ بیچ سکوں, تو مجھے خود بخود اس سے نفرت ہو جائے گی. اب ہم یہ بھی کہیں گے کہ نفرت کو بڑھانے میں کچھ لوگوں نے, کچھ مذہبی اشخاص نے, کچھ نسل پرست بندوں نے یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے خاص کر ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ نفرت کیے بنا آپ کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ادھوری ہے. اس کی مثال میں یہ دے دوں کہ اگر آپ PTI والے ہو اور اگر آپ کو PMLN نون سے جو ہے وہ نفرت نہیں ہے, تو آپ PTI والے ہو ہی نہیں سکتے اس حساب سے. یہ وہی ایگزامپل جو آپ نے پاکستان اور انڈیا کی. اب میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ ہم وہاں تک پہنچے کہ اب نفرت ہماری ضرورت اور پہچان بن گئی ہے کہ اگر آپ یہ ہو تو آپ فلاں چیز سے نفرت کرو گے اور ایکسٹریم لیول تک نفرت کرو گے. نفرت تو موجود ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ریاست کا ہونا چاہیے. جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں, پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ تشدد پہ, وائلنس پہ صرف ریاست کا حق ہے. مطلب کوئی شہری اٹھ کے اگر یہ کہے کہ کل سے میں یہاں عدالت لگاؤں گا اور لوگوں کے جو جتنے بھی جرائم ہیں ان کی سزائیں انہیں دوں گا, تو یہ حق صرف ریاست کا ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ جو نفرت کا فیصلہ بھی ریاست کو کرنا چاہیے کہ ہمیں برے کام سے نفرت کرنی چاہیے, ظلم سے نفرت کرنا چاہیے. لیکن سب سے بڑا سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کیا یہ ممکن ہے کہ ریاست ہمیں اس سے متعلق صحیح سمت دے, جبکہ ریاست خود اتنے مسائل میں گرا ہوا ہے, وہ خود بہت سی چیزوں کے بارے میں اتنا کنفیوز ہے, تو نفرت کے بارے میں وہ پتہ نہیں کتنا کنفیوز ہوگا. اسی بات پہ ہم اس پوڈ کاسٹ کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے
اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں, جو ہمارے لسنرز ہیں, وہ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں وہ ضرور اپنے آراء سے ہمیں آگاہ کریں. اور ساتھ میں ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور مسئلے پہ ڈسکس کریں تو آپ ساتھ میں نیچے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. اگر آپ ہمیں گالیاں بھی دینا چاہیں تو آپ یہیں پہ گالیاں دیں. ہاں, آپ کے پاس شاید ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہو تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ ٹویٹر پہ ہمیں گالیاں دیں, تو یہاں اگر آپ اپنے دل کی بڑاس اگر یہاں نکالیں گے تو بہتر رہے گا. اسی امید کے ساتھ کہ آپ خوش خرم رہیں گے اور اپنے نفرت کو آپ ایک صحیح ڈائریکشن دیں گے. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے آپ کو محظوظ کیا اپنے باتوں سے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے آپ کا ٹائم ضائع کیا تو تب بھی آپ سبسکرائب کریں. آپ مجھے ٹویٹر پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو ٹویٹر پہ میں ہوں کفندوز KAFANDOOZ, اور اگر آپ امن و امان کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو امن و امان AMN_O_AMAN. ہم آپ کو خداحافظ کہیں گے, اور اس امید کے ساتھ کہ اس معاشرے کو ہم ایک بہتر معاشرہ عنقریب انشاءاللہ بنا پائیں گے. بامان خدا.